عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ بنانے کی خواہش کی بات کرتے ہیں تو اس پہ ڈاکٹر محیط صاحب نے فرمایا کہ ریاست مدینہ عمران خان صاحب کا شاید کہنے کا مطلب ہے وہ سوشل ویلفیئر ڈیموکریسی کی ویلیوز جس میں ریاست ماں کا کردار ادا کرتی ہے اپنے شہریوں کے لیے. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر یہ جو ڈوول سٹینڈرڈز آ جاتے ہیں، جو اب یو ٹرن لینا بہت زیادہ، جو ماضی میں وہ کہتے رہے، جو ان کی تعلیمات تھی عمران خان صاحب کی کہ ایسا حکمران ہونا چاہیے، یہ اس کی ویلیوز ہونی چاہیے، یہ اس کا بینچ مارک یا یارڈ سٹک ہونی چاہیے. اب اس کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ڈیویٹ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو اس کو پھر ہم کس نظر سے دیکھیں سر؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، عمران خان کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہم اس کو پاکستان کی مخصوص سیاست اور معاشرے کی جو قدریں ہیں اس کے اندر ہی ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. کسی ویکیوم سے تو ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اب یو ٹرن کی ٹرم ان کے اوپر لگ گئی ہے، لیکن سیاست میں جتنے بھی پاکستان میں سیاست میں لوگ گزرے ہیں ان میں کچھ عرصے کے بعد اپنی پوزیشن، موقف اور اپنے اس میں تبدیلی کی ہے. اسی چیز کو آپ دیکھیں کہ لوگوں نے ایک پارٹی سے اپنا سفر شروع کیا، چند برس چلے گئے، اس کے چند برس کے بعد وہ ایک اور پارٹی میں چلے گئے، ان کی ریٹ برتھ ہوتی رہی، نئی نئی انہوں نے باتیں کی، تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ یو ٹرن ہی ہیں. اور عمران خان میں بھی اسی قسم کی کمزوریاں ہیں جیسے کہ پاکستانی معاشرے میں ہیں. ان کو وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کا کمپیریزن آپ کو اسی پولیٹیکل ڈھانچے کے اندر ہی کرنا ہوگا. ہم ان کو مدینہ کی کسوٹی پہ یا اسکینڈینیویا کی کسوٹی کے اوپر تو ہم ان کو نہیں کر سکیں گے، فنکشن بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص یہاں اسکینڈینیوین ویلیوز لے کر آ جائے گا تو وہ بالکل بھی پرفارم نہیں کر سکے گا. اور انفیکٹ عمران خان کی جو اس وقت کی موجودہ دشواریاں اور کمزوریاں یا فیلیئرز ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ پاکستان میں انہوں نے اوور کمٹ کر دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ 5 برس کے اندر ہم 1 کروڑ کے قریب نوکریاں کریٹ کر لیں گے، ہم 50 لاکھ گھر جو ہیں وہ بنا دیں گے. ان کا ایک خیال تھا کہ میں جب مانگوں گا پیسے تو ڈائسپورا جو ہیں وہ دبا کے اربوں ڈالر جو ہے وہاں سے بھیج دیں گے. ان کا خیال تھا کہ صرف کرپشن وہ اگر میں کنٹرول کر لوں گا، اور پہلے کیسے کر لوں گا وہ ایک بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں، تو اس سے اکانومی بہتر ہو جائے گی، ویلفیئر اسٹیٹ کھڑی ہو جائے گی. آپ نے دیکھا آپ نے بڑی ریئلسٹک پکچر رکھی سامنے. لیکن سر میرا پھر ایک اور سپلیمنٹری کوشچن یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ تو واقعی بڑے بڑے جائجنٹک ٹاسک تھے جو جن کا اچیو نہ کر لینا ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں تھا. لیکن ایک چھوٹی سی بات جو میں نے کیس رکھا آپ کے سامنے ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ کہ آپ اپنی پوری حکومت کے اوپر ایک شخص فیصل واڈا صاحب کو آپ نے کس طرح قومی اسمبلی سے نکال کے آپ نے سینٹ میں بٹھایا. سب کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس تھا. تو ایک شخص کو آپ نے اتنا اپنے لیے انڈسپینسبل بنا دیا کہ وہ آپ کی پوری پولیٹیکل کریکٹر کے اوپر کوسچن مارک لگا رہا ہے. امیر، مجھے یہ نہیں پتا کہ فیصل واڈا نے جب اپنے کاغذات جمع کروائے تھے الیکشن کمیشن اور نامینیشن کے 2018 کے الیکشن کے لیے، تو اس وقت وہ اپلیکیشن کا پروسیس شروع کر چکے ہوئے تھے امریکہ سے اپنی نیشنلٹی ختم کرنے کا، یا یہ کہ ان کی یا شروع ہی نہیں کیا تھا؟ نہیں سر، وہ شروع کر چکے تھے. سر وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیٹس، وہ شروع کر چکے تھے. 11 جون کو جب انہوں نے اپنا فارم فل کیا نامینیشن پیپر کا، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ ڈوول نیشنل نہیں ہیں، جبکہ وہ اس وقت تک یعنی آن پیپرز وہ ڈوول نیشنل تھے، اور ان کی جو دوسری نیشنلٹی ہے وہ ختم ہوئی ہے شاید 26 جون کو جا کے. جی، مجھے کلیئرٹی نہیں تھی، مجھے بھی آپ نے بتایا، تھینک یو سو مچ فار ہیلپنگ می ان دس. دیکھیے، اگر فیکٹس یہ ہیں کہ وہ پروسیس شروع کر چکے ہوئے تھے، اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپلائی کیا، تو چونکہ ہمارے قوانین اس قسم کے بنے ہوں گے کہ شاید اس کو ختم ہونا ضروری تھا، انہوں نے سوچا انڈین پروسیس کی ختم ہو جائے گی جو 1 ہفتے یا 2 ہفتے یا چند ہفتوں میں ختم ہوئی، کیونکہ نیشنلٹی ختم کروانے میں بڑی دیر لگتی ہے، اور پاکستان کی نیشنلٹی ختم کرنے میں تو مہینے لگ جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں پاکستانی بزنس مین جن کو انڈیا ٹریول کرنا ہوتا ہے، ان کو اپنی پاکستانی نیشنلٹی ختم کرنی ہوتی ہے. میں ایسے کیسز سے واقف ہوں، اور ان کو مہینے لگ جاتے ہیں ختم کرنے میں. تو وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، برٹش یا امریکن نیشنلٹی کو ختم کرنے میں دیر لگتی ہے. تو پرائم منسٹر کے نزدیک یہ چیز ہوگی کہ ایک ایسا شخص جس نے ان کی پارٹی کے ساتھ وہ 10 15 20 برس سے کھڑا ہے، اس نے اس کی فنڈ ریزنگ کی ہے، ایک لوئلسٹ ہے، اس کا اصل میں جرم میں مینزری ہے، اس میں انٹینشن فراڈ کرنے کی ہے، یا وہ ایک لاز کی کمپلیکسٹی میں اور پیچیدگی میں پھنس گیا. اگر آپ اس کو سبسٹنس دیکھیں چیز کا، تو فیصل واڈا نے شاید کوئی جرم نہیں کیا، وہ اس کی کمپلیکسٹی میں پھنس گئے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی پہ کوئی، یعنی مطلب وہ ایک لاز کی کمپلیکسٹی ہے، ٹیکنیکلٹی ہے. پاکستان میں جو ڈبیٹ ہوتی ہے ریئلٹیز کی ساری ڈبیٹ، اب جیسے پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تو سب کہہ رہے ہیں کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے ہی نہیں سکتے. سبسٹنس کیا ہے
کہ پرائم منسٹر کو چوٹ لگ گیا, ایک سچویشن پیدا ہو گئی جس میں پرائم منسٹر کے لیے بہت مناسب تھا, انہوں نے بولڈ ڈیسیجن لیا اور انہوں نے دوبارہ وہ چلے گئے اپنی اسمبلی کے سامنے اپنے آپ کو اسمبلی کی مزید اور سسٹم پہ چھوڑ دیا. وہ سبسٹنس یہ ہے. اب ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ 97/1 یا 79/1 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے, اس کے تحت وہ یہ موو نہیں کر سکتے تھے. ریکویسٹ آف پریزیڈنٹ نے ڈٹرمنیشن کرنا تھا کہ یہ اعتماد کھو چکے ہیں. یہ ٹیکنیکلٹی ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو ایک فرق ہوتا ہے, قانون لکھا ہوا کچھ آ رہا ہے, اس کے پیچھے اگر اسپرٹ کچھ آ رہا ہے. جنرل صاحب اب ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ فیصل واڈا صاحب کا کیس ٹھیک ہے وہ پہلے اپلائی کر چکے ہوئے تھے اور وہ ڈیٹس اویلیبل ہیں, انہوں نے سرنڈر کرنا چاہ رہے تھے, لیکن جو ریٹن لا ہے پھر لا از لا. پھر یہ اگر آج فیصل واڈا صاحب کے لیے یہ گنجائش نکالی جاتی ہے تو پھر کل کو تو کوئی بھی کسی بھی سینیریو میں لا اور اسپرٹ میں کہ فرق ہوگا, پھر لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو لا از لا. لا تو کہتا ہے کہ جس دن آپ اپنا حلف دے رہے ہیں آپ اس دن لکھ رہے ہیں کہ میں ڈوئل نیشنل نہیں ہوں, بٹ آن پیپرز آپ ڈوئل نیشنل ہیں. امیر عباس, اس سوال کے جواب سے پہلے میں محسن بیگ کی بات پہ ریسپونڈ کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہی ہے, اینڈ آئی ٹیک این ایکسیپشن ٹو دس. پہلی بات یہ انہوں نے کہی کہ اداروں کو چاہیے, اور ان کا اشارہ آرمی اور ISI کی طرف ہے, کہ وہ اپنے کام پر دھیان دیں اور اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں اور سیاست میں مداخلت نہ کریں. پہلی بات یہ ہے کہ اس سوال کے جواب میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان آرمی اینڈ انٹیلیجنس سروس جو ہے وہ نہ اپنے کام سے غافل ہے, نہ انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے. وہ ایسٹرن ویسٹرن بارڈر ہو یا دہشت گردی ہو یا کلبھوشن جادو جیسے جو انٹیلیجنس آپریٹرز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا, انہوں نے اپنا کام بخوبی کیا ہے, انتہائی ریسپانسبلٹی سے کیا ہے, اینڈ دے ہیو میڈ اس آل پراؤڈ. ہم نے جتنی شہادتیں دے کر اس ملک کو دہشت گردی سے نکالا ہے, اس چیز کو nobody can wish it away کہ وہ اپنے کام پر دھیان دے. ایک تو یہ غلط بات ہے جس کو I have responded. دوسری بات انہوں نے کہی کہ جب آرمی اور یہ ادارے, انہوں نے کہا جب اسٹیٹ کے ادارے وہ کہنا چاہتے تھے, ان کو کہہ دینا چاہیے, آرمی کی وہ بات کر رہے ہیں ایز آئی ٹیک اٹ. انہوں نے یہ کہا کہ جی جب وہ ایک پارٹی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس طرح کا ری ایکشن آئے گا. پارٹی میں جب کوئی پارٹی الیکٹ ہو کے آ جاتی ہے اور اس کا لیڈر پرائم منسٹر کا حلف اٹھا لیتا ہے تو وہ ایک انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے, اور انسٹیٹیوشن کی اوبیڈینس آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. اور میں پہلے کنڈیم کر چکا ہوں جو 2 ٹیک اوورز ہیں جہاں 2 پرائم منسٹر کو ریموو کر کے ٹیک اوور کیا گیا, میں اس کو پہلے کنڈیم کر چکا ہوں. وہ ایک غلط تاریخ ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اب یہ دیکھیں, پرائم منسٹر نواز شریف جن کو بہت بڑے وہ سیاسی شہید بنے ہوئے ہیں, ان کے کہنے پر مشرف کے دور میں پاکستان آرمی نے وہ کام کیا ہے جو پاکستان کسی بھی دنیا کی آرمی کی ریسپانسبلٹی نہیں ہوتی. واپڈا کی چوریاں اور ریکوری پکڑنے کے لیے انہوں نے پورے ملک میں فوج کو لگایا پرائم منسٹر نے, اور آرمی گئی یہ کام کیا. پھر انہوں نے نہروں میں سے کیچڑ نکالنے کے لیے ایک کامبیٹ آرمی کو, ایک پروفیشنل آرمی کو استعمال کیا جو ایک انتہائی گھٹیا ایمپلائمنٹ تھی. اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا. میں خود اس وقت یونٹ کمانڈ کر رہا تھا. اچھا, میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر اداروں کو اس طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور جب جنرل جہانگیر کرامت نے ایک بات صرف کہی تھی, انہوں نے کہا تھا ہر نیوکلیئر ریاست میں نیشنل سیکیورٹی کونسل ہوتی ہے فار ڈیسیجن میکنگ, یہ ایک نارم ہے, پاکستان میں ہونی چاہیے. اس شخص کے ذہن میں اتنا خناس تھا کہ انہوں نے اس کا استعفیٰ مانگ لیا کہ جب میں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی مخالفت کی ہے تو آپ نے NDC کے لیکچر میں یہ بات کیوں کہی ہے, آپ سروس چھوڑ دیں اور استعفیٰ دے دیں. تو ایک طرف تو وہ اس طرح کا خناس لے کے آتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو سپورٹ کرنا آرمی کی آئینی ذمہ داری ہے, قانونی ذمہ داری ہے, اور وہ جو کر رہے ہیں وہ کبھی بھی غلط نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ ادارے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال مت کریں, نہ کریں, اور وہ جو اس کا ڈٹرمنڈ رول ہے اسی کی حد تک اس کو محدود رکھا جائے. بالکل ٹھیک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.